بار گلے ملنا سنت ہے؟ گلے ملنا ٹریڈیشن ہے، اس کو سنت اور بدعت کا مسئلہ اہل حدیث نے خام خواہ بنا لیا۔ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ صحابہ کرام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی و منک، اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے، میرے بھی قبول کرے، یا تقبل اللہ منا و منکم، ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے، یہ کہہ دیتے تھے۔ گلے جتنی بار مرضی ملے جی، سب سے پہلے ان کو گلے ملے جڑے تانوں سب تو پیڑے لگتے ہیں، پھر منا کے تانوں کے گلے مل دیو کہ نہیں، صلہ رحمی کریں، ٹھیک ہے نا، عید کے عید والے دن تو ملے نا۔ تو یہ ٹریڈیشن ہے، گلے ملیں۔ اچھا، گلے ملنے کو تو سارے بدعت کہتے ہیں، عیدی کو کوئی بدعت نہیں کہتا، یہ کون سی سنت ہے؟ مولوی بھی کہے گا یہ جی وہ جو دولہا ہے نا اس کا وہ سیرا باندھنا یہ تو ثابت نہیں ہے، تو دولہا سے 5000 روپیہ نکاح رجسٹرار کا اور مولوی کا 4 لائنیں پڑھنے کا یہ لینا ثابت ہے؟ نہیں، تو اے تے تو کدے نہیں کیا بدعت ہے، دونوں ہی جائز ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے۔ شادی بیاہ کی کوئی رسم بھی جب تک اس میں حرام کام نہ ہو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ ٹریڈیشن ہے، عرب کی اپنی ٹریڈیشن ہے، ہماری بھی۔ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ کپڑے پہنے، ٹریڈیشنل چیز ہے، ٹریڈیشن کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ریلیٹڈ ہے کہ مبارکباد کے طور پر عید والے دن کیا کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 319 پر 6088 نمبر حدیث ہے، خالد بن معدان تابعی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں نے عید کے دن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان کو کہا تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ ہماری بھی عبادات کو قبول کرے، روزوں کو، یہ ساری چیزوں کو، اور تمہاری بھی قبول کرے۔ تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، منا ہماری طرف سے، و منکا اور تمہاری طرف سے بھی۔ تو حضرت واصلہ نے جواب میں کہا کہ ہاں، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی تھی تقبل اللہ منا و منکا، تو آپ نے بھی مجھ سے یہی بات کی تقبل اللہ منا و منکا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، ضعیف راوی ہے اس کے اندر، محمد بن ابراہیم شامی۔ ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو 952 نمبر حدیث آتی ہے، جو آج کے لیکچر میں آخری حدیث ہوگی 17ویں، اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، سنن کبریٰ البیہقی کی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اور اسناد کے ساتھ احادیث نقل کی کہ اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ضرور نہیں ہوتا کہ ایک روایت ضعیف ہے تو دوسری کتابوں میں صحیح روایت بھی ہے تو انہوں نے نقل کر دی کہ صحابہ کرام میں رواج تھا کہ وہ کیسے مبارک دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا، یہ ذرا ریپیٹ کریں آپ کو یاد بھی ہو جائے، تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہماری طرف سے بھی، اور چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید کے اوپر بھی آپ عبادات کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے یہ آپ مبارکباد دیں گے۔ باقی جو گلے ملنا ہے، عیدی، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا، اسلام نے کوئی ان کے اوپر ممانعت نہیں کی ہے، ضرور ملے گلے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر بدعت کے فتوے یا عید مبارک کہنے کے یا جمعہ مبارک کہنے کے اوپر فتوے، میں انشاءاللہ نا مولوی نے کلاس دوں گا جڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں، میں پھر دساں گا انہوں نے خود کتنی بدعتیں شروع کی تھیں، تو ادھر کہیں گے نہیں یہ تو انتظامی معاملات ہیں۔ یہ بدعت اس لیے ہوتی، بدعت ہوتی ہے من احدث فی امرنا ھذا، میں نے بدعت پہ 5 گھنٹے گفتگو کی ہے، مسئلہ 75A اور 75B، جس میں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ حنفیوں کا نہ سلفی اہل حدیث کا، اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہے تقبل اللہ منا و منکا، عید مبارک بھی کہیں، بالکل کہیں، لیکن یہ سنت الفاظ بھی آپ ضرور کہیں۔